بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر أذاهم رواہ ابن ماجہ والترمذی۔ محترم حضرات، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ مومن بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ خیرون کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں افضل کا لفظ ہے اور بعض روایتوں میں اعظم و اجرن بھی ہے، یعنی جو مومن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے، افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب والا ہے اس مومن سے جو لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا نہیں، تنہائی کی زندگی گزارتا ہے، بالکل لوگوں سے، سماج سے کٹ کر کے رہتا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام ہمیں سماجی تعلقات کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا، لوگوں کے پاس آنا جانا، لوگوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، ہر قسم کے لوگوں کے پاس آنا جانا، کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرنا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا، یہ سب ایک انسانی حق ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ کام کرنا چاہیے، سماجی تعلقات قائم کرنا چاہیے۔ بالکل الگ تھلگ صرف اپنی زندگی گزارنا اور صرف گھر میں آدمی گوشہ نشینی اختیار کر لے، تنہائی کی زندگی گزارے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ نجات کس میں ہے تو آپ نے نجات کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے ایک طریقہ یہ بھی کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، غیر ضروری طور پر بازار میں ادھر ادھر مت پھرو، ضروریات سے فارغ ہو کر کے تم زیادہ وقت اپنے گھر میں دو، بیوی بچوں کے درمیان رہو، ان کی تربیت کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر ایک حق ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں بہتر انسان کون ہے تو آپ نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ وہ انسان جو کسی ایک گھاٹی میں جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو اس قسم کی جو حدیثیں ہیں جن میں گوشہ نشینی کی تعلیم دی گئی ہے اور تنہائی میں الگ ہو کر کے عبادت کرنے کو فضیلت بتایا گیا ہے، تو وہ اس دور کی بات ہے جب فتنوں کا دور ہو، ہر طرف شر پھیل جائے اور برائی ہر طرف عام ہو جائے، ایسا ماحول ہو جس ماحول میں آدمی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں اپنے دین اور ایمان کے تعلق سے خطرہ محسوس کرے کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا اگر میں لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں گا، اس طرح سے فتنے عام ہو جائیں اور شر پھیل جائے، آدمی اپنے آپ کو برائی میں پڑنے کا اندیشہ اور خدشہ محسوس کرنے لگے، تو ایسے حالات میں اس کے لیے بہتر ہے کہ زیادہ وہ لوگوں کے درمیان نہ جائے، بلکہ اپنے ایمان، عقیدے، اپنے دین کی سلامتی کے لیے وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ورنہ عام حالات میں مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے اور لوگوں سے تعلقات کو قائم رکھے۔ اس کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، پاس پڑوس کے لوگ ہیں، دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہر ایک کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 80 پر 8 میں فرمایا، حکم دیا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رکھیں۔ بازو کو جھکانے کا مطلب یہ ایک استعارہ ہے، محاورہ ہے، جس طرح سے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں، اپنے بازو میں لے لیتا ہے پیار اور شفقت سے،
ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت کا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے درمیان آئیے جائیے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بالکل فری ہو کر رہتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ آپ سے ملنے جلنے والوں کے لیے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جیسے اس دور میں کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر سماج کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان بڑے لوگوں سے ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ و افضل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایک طرف آپ دیکھیے، لیکن لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فری رہتے تھے۔ ہر کوئی شخص، سماج کا کوئی بھی انسان آپ سے آتا اور بے تکلفی کے ساتھ ملتا، آپ سے اٹھتا بیٹھتا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ہر ایک کو آپ اجازت دیتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے حدیث میں ہے، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی مجلس میں یا اپنے گھر جب بھی میں آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگا، کبھی آپ مجھے نہیں روکے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دیے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ایک ایسی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، کان فی عقلھا شیء، اس کے دماغ میں کچھ فطور تھا، ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا، منٹل عورت تھی۔ وہ منٹل عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ سپریٹ کام ہے، میرا پرسنل کچھ معاملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی خاتون کے لیے بھی وقت دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سائڈ میں تو کہیں ٹھہر جا اور میں تیرے پاس آتا ہوں اور تیری ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے پاس گئے اور اس کے جو مسائل تھے آپ نے اس کو سنا اور اس کے مسائل کو حل کیا۔ حدیث میں ہے کہ مدینے کی ایک لوڈیوں میں سے ایک لوڈی آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑتی اور آپ کو بلا لے جاتی اور مدینے کے کنارے تک جہاں وہ جاتی چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کے تعلقات تھے اور کس طرح سے آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مکارم اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے نبوت کے پہلی وحی کے وقت کیا کہا تھا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کا اخلاق تو یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سب سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی، مالدار ہو گیا، عہدہ آ گیا، تو اس کے ملنے جلنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، بات چیت کا انداز، بالکل لب و لہجہ سب بدل جاتا ہے۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے، آدمی کے انداز ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ سماج کے ہر قسم کے طبقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ملنا جلنا ہوتا تھا۔ آج سماج کے کمزوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات ہے، خاص رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب رہتے ہیں۔ یہ اچھی زندگی، اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم ایک اچھا مومن، ایک افضل اور مثالی مومن وہ ہے جو سماج کے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہو، ہر ایک کے تعلقات، ہر ایک سے تعلقات رکھتا ہو اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ پاس پڑوس کے لوگ ہیں، دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کا تو واجبی حق ہے کہ ان سے ہم تعلقات کو قائم رکھیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سماج کے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سماج کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور یہ فضیلت کی بات ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہمیں کچھ تکلیف بھی ہوگی اور اس تکلیف پر ہم صبر کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر اجر و ثواب دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔